اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 29ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں کل 11 سورے شامل ہیں کہ جن میں سے سب سے پہلا سورہ سورۃ الملک ہے کہ جس کی کل 30 آیات ہیں۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر کوئی اس کائنات کا خالق اور مالک اور خود مختار بادشاہ ہے تو وہ فقط اور فقط خداوند کریم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام کی تمام بادشاہت ہے، اور اس کی بادشاہت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور اس نے حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام کا تمام ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور اس نے حیات کو بھی خلق کیا، اور موت اور حیات کو کیوں خلق کیا؟ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل انجام دینے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور خداوند کریم غالب آنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان فرماتے ہوئے آسمان کی خلقت کی طرف اشارہ کیا اور اس کائنات کے نظام کے بے عیب ہونے کو اپنی توحید کی سب سے بڑی نشانی قرار دیا کہ اگر تمہیں اس کائنات میں کوئی عیب نظر آ جائے اور اپنی نظروں کو دوڑاؤ، یہاں تک کہ کہا کہ دوبارہ اپنی نظروں کو دوڑاؤ اور تمہاری نظریں جو ہے وہ ہمارے کائنات میں عیب تلاش کرنے کے لیے ڈھونڈ کر یہاں تک کہ نامراد واپس پلٹ آئیں گی اور وہ ضعیف ہو جائیں گی، لیکن انہیں ہمارے نظام میں کوئی عیب نہیں دکھائی دے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کفار کے عذاب کا تذکرہ کیا اور آخرت میں جو ان کے کفر کے سبب ان کی پذیرائی کی جائے گی اس کو خداوند کریم نے بیان کیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے ان افراد کی جزا بیان کی کہ جو اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، یعنی اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اور ان کی جزا یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ پھر خداوند کریم نے اپنے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ خداوند کریم دلوں کے حال سے واقف ہے، اور کیا خداوند کریم اس شخص کے یا اس ذات کے حال سے واقف نہیں ہوگا کہ جس کو خود خداوند کریم نے خلق کیا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اس کے حال سے واقف نہ ہو؟ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کئی ایک آیات میں زمین اور آسمانوں میں اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا اور قیامت کا تذکرہ کیا اور بیان فرمایا کہ قیامت کا علم جو ہے وہ فقط و فقط خداوند کریم کے پاس ہے، خداوند کریم جانتا ہے کہ کب قیامت آئے گی۔ اور آخری آیات میں خداوند کریم نے سوالیہ انداز میں ایک بار پھر اپنی توحید کو بیان کیا اور اپنی توحید کی طرف متوجہ کرایا۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ قلم ہے کہ جس کی کل 52 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں خداوند کریم نے قلم کی قسم کھائی اور جو یہ قلم سے سطریں لکھتے ہیں ان کی قسم کھا کر اس بات کو بیان فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہیں، اور رسول اللہ کے لیے ایک بہت بڑا اجر عظیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ جھوٹوں کی اطاعت نہ کریں، کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، تانا لگاتے ہیں، چغلیاں لگاتے ہیں اور لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں، اور جو خیر سے منع کرنے والے ہیں اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے گناہگار ہیں اور جو بد نسب بھی ہیں، خداوند کریم نے منع فرمایا کہ ایسے افراد کی اطاعت نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 16 تک ان لوگوں کی ذلت اور خواری کا تذکرہ کیا کہ جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ تو دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں جو ان کا عذاب ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے متقین کی جزا اور ان کی جنت کا تذکرہ کیا اور بیان فرمایا کہ ہم ہرگز متقین کو مجرمین کی طرح قرار نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مشرکین کی قیامت میں رسوائی اور ان کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور عذاب کی ایک قسم جسے عذاب استدراج کہا جاتا ہے اس کو خداوند کریم نے بیان کیا کہ عذاب استدراج یہ ہے کہ خداوند کریم کفار کو جو اس دنیا میں ڈھیل دیا ہوا ہے، یا کفار کو جو اس دنیا میں نعمتیں حاصل ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خداوند کریم کے مقرب بندے ہیں،
بلکہ یہ دنیا جو خداوند کریم نے کفار کو دی ہوئی ہے اور جو یہ عیش و عشرت کی زندگی کفار گزار رہے ہیں، یہ خود خداوند کریم کی طرف سے ایک طرح کا عذاب ہے، تاکہ وہ خوب جم کے گناہ کر لیں اور پھر اچانک سے خداوند کریم ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اس عذاب کو عذاب استدراج کہا جاتا ہے، یعنی نعمت کے ذریعے سے خداوند کریم جب اپنے بندے کو کسی عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو اس کو عذاب استدراج کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اور آخری آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ کفار رسول اللہ سے قرآن کو سنتے ہیں تو یہ آپ پر نظر بد لگاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ یہ جو کفار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں، یعنی آپ کو راہ راست سے ہٹا دیں، بے ابصارہم یعنی اپنی آنکھوں سے آپ کو جو ہے وہ نظر بد لگاتے ہیں جب یہ قرآن مجید کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ مجنون ہے، جبکہ خداوند کریم نے ان کا جواب دیا کہ یہ قرآن مجید سوائے عالمین کے لیے ذکر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے سورہ مبارکہ الحاقہ ہے، کہ جس کی کل 52 آیتیں ہیں۔ خداوند کریم نے اس کی ابتدائی آیت میں بیان فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ برحق ہے اور اس کا واقع ہونا بالکل یقینی ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ محقق ہونے والی قیامت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قوم عاد کی ہلاکت اور ان کے عذاب کا تذکرہ کیا، قوم فرعون اور ان سے پہلے کی جو اقوام جو گزشتہ اقوام ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ قصے ہم نے عبرت کے لیے بیان کیے ہیں جسے سننے والے کان سنتے ہیں اور محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے سور پھونکے جانے کا تذکرہ کیا اور قیامت کی ہولناکی بیان کی، اور رب کے حضور پیش ہونے کا ذکر ہوا، اور نامہ اعمال جب ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے اس وقت کا ذکر ہوا، تو کچھ لوگوں کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کچھ لوگوں کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سیدھے ہاتھ والوں کی جزا کا تذکرہ ہوا، الٹے ہاتھ والوں کے عذاب کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن کسی شاعر یا کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ عالمین کے پروردگار کی جانب سے نازل شدہ کلام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ہمارے رسول بھی نعوذ باللہ ہم پر کوئی جھوٹ باندھے تو ہم اپنے رسول کو بھی اس کی گردن سے پکڑ لیں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ قرآن متقین کے لیے نصیحت ہے، کافروں کے لیے حسرت ہے، اور یہ قرآن برحق ہے۔ اس کے بعد کی جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ معارج ہے، کہ جس کی کل 44 آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے قیامت کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ وہ واقع ہو کر رہے گا اور کافر اس سے بچ نہیں سکتے، اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس کے ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی دنیاوی 50,000 سال کے برابر جس کے ایک دن کی مقدار ہے، اور کفار جو ہے وہ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، جبکہ قیامت جو ہے وہ بہت ہی نزدیک ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مزید قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آسمان جو ہے وہ تیل کی مانند جو ہے وہ چھلک رہا ہوگا، اور پہاڑ جو ہے وہ اون کی مانند ہوں گے، اور جس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کفار یہ چاہیں گے کہ جو کچھ زمین پر روئے زمین پر ہے وہ سب کا سب اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دے دیں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو، یہاں تک کہ اپنے بھائی بہن کو، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی وہ چاہیں گے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دے دیں، لیکن ہرگز ان سے یہ عذاب ٹالا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے انسان کی چند بری خصلتوں کا تذکرہ کیا کہ انسان جو ہے وہ ایک تو کچے دل کا مالک ہے، دوسرا مصیبت کے وقت جو ہے وہ بے تابی کرتا ہے اور جزا اور فضا کرتا ہے، اور جب اسے کوئی نیکی ملتی ہے تو یہ بخل سے کام لیتا ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ بتحقیق اس انسان کو جو ہے وہ کچے دل والا خلق کیا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی شر اس کو پہنچتا ہے تو یہ جزا اور فضا کرنے لگتا ہے، بے تابی دکھانے لگتا ہے، اور جب کوئی خیر اس تک پہنچتا ہے تو یہ خیر کو منع کرنے والا ہوتا ہے، یعنی بخل کرنے والا ہوتا ہے۔ ان تین بری صفات سے کچھ لوگ مبرہ ہیں، مستثنیٰ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الا المصلین، سوائے ان لوگوں کے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ سے پابندی کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ کہ جن کے اموال میں ایک حق کے معلوم ہے، یعنی محروم افراد کے لیے حق کے معلوم ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم افراد کے لیے ان کے اموال میں حق موجود ہے،
والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو یوم جزا کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والے ہیں اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ان افراد کی جزا کا تذکرہ کیا کہ ان کی جزا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جنت میں بڑے احترام اور اکرام کے ساتھ داخل کیا جائے گا، اور جنت میں یہ بڑے احترام اور اکرام کے ساتھ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کفار کے پچھتاوے کا تذکرہ کیا کہ وہ طمع اور لالچ رکھیں گے کہ کاش انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن خداوند کریم فرماتا ہے کہ انہیں ہرگز جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور یہ اسی دنیا کی مستی میں مست رہیں۔ اور پھر خداوند کریم نے محشر کے روز کی حالت زار کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ نوح ہے کہ جس کی کل 28 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت نوح نے کس طریقے سے صبح و شام اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، ان کو استغفار کرنے کی طرف دعوت دی، ان کو توبہ کرنے کی طرف دعوت دی، لیکن ان کی قوم جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اٹی رہی، یہاں تک کہ حضرت نوح کا قول خداوند کریم نے نقل فرمایا کہ حضرت نوح نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ میں جب بھی ان کو پکارتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ مغفرت طلب کریں، خداوند کریم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، تو یہ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیتے ہیں اور مصر رہتے ہیں اپنی ہٹ درمی پر، اور میری دعوت کے مقابلے میں استکبار یعنی تکبر سے کام لیتے ہیں۔ صبح و شام حضرت نوح علیہ السلام نے مسلسل اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی اور استغفار کے فائدے بھی گنوائے کہ دیکھو استغفار کرو، توبہ کرو، اگر تم استغفار کرو گے خداوند کریم تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا، تمہاری اولاد میں برکت عطا کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود جب حضرت نوح کی قوم نہیں مانی تو پھر حضرت نوح کو خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی پڑی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَمْ يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور یہ فاسق اور فاجروں کے علاوہ کسی اور کو جنم نہیں دیں گے، یعنی یہ خود بھی فاسق و فاجر ہیں اور ان کے بعد جو ان کی اولاد آئے گی وہ بھی فاسق و فاجر ہی ہوگی، تو لہٰذا اب ان کا روئے زمین کے نیچے چلے جانا ہی زیادہ بہتر ہے روئے زمین کے اوپر رہنے سے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اور پھر وہ پورا واقعہ ہوا اور ان کے قوم کو جو ہے وہ خداوند کریم کے عذاب نے گھیر لیا۔ اس کے بعد کا جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ جن ہے کہ جس کی کل 28 آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے ان جنوں کا تذکرہ کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے قرآن مجید کو سنا، اس پر ایمان لائے اور پھر اپنی قوم کے پاس پلٹے اور اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دی توحید کی اور قرآن مجید کا تعارف کرایا۔ اور پھر اس کے بعد جو جنوں کی ایک تعداد تھی جو اپنے غلط عقیدے سے جو ہے انہوں نے توبہ کی اور اللہ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ پر ایمان لے آئے اور اپنے جو ان کے غلط عقیدے تھے اس سے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهْقًا، کہ بے تحقیق جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی اسے کوئی کسی ظلم و ستم کا کوئی خوف ہوگا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جنوں کی ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اور جو کافر رہے، اور خداوند کریم نے ان کے لیے ان کو جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ مساجد جو ہیں وہ فقط اور فقط اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے علاوہ مساجد میں کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ آیت نمبر 18 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بتحقیق مساجد جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی نہ پکارو۔ یہاں پر پکارنے سے مراد جو ہے وہ عبادت کرنا ہے۔ پکارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو آواز لگائی جائے، ورنہ اگر یہی مطلب ہوتا کہ کسی کو آواز لگانا جو ہے وہ پکارنے کا مطلب ہوتا تو مسجد میں رہ کر
جیسے مثال کے طور پر ایک نمازی کسی دوسرے نمازی کو اگر آواز لگائے یا پکارے تو کیا نعوذ باللہ اس نے شرک کیا؟ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس نے شرک کیا، بلکہ یہاں پر پکارنے سے مراد عبادت ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کی عبادت نہ کی جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کا تذکرہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے کہا کہ میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور پھر خداوند کریم نے غیب کے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ غیب کا جو علم ہے وہ فقط اور فقط خداوند کریم جانتا ہے، یا پھر وہ جانتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی غیب کا علم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر اللہ نے کسی کو غیب کا علم دیا ہے تو اس کو دیا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، خداوند کریم غیب کا جاننے والا ہے اور اس نے غیب پر کسی کو بھی علم نہیں دیا، اطلاع نہیں دی، الا من ارتضی من رسول، مگر یہ کہ سوائے اس شخص کے کہ جس سے وہ راضی ہو گیا رسولوں میں سے۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ مبارکہ مزمل ہے کہ جس کی کل 20 آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ ہوا اور ان کی شب بیداری کا ذکر کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب راتوں کو جاگ کر ہماری عبادتیں کیا کریں، مگر کم عبادتیں کیا کریں، یا تو قرآن رات کے کچھ حصے میں، آدھے حصے میں، یا ایک تہائی حصے میں ہماری عبادت کیا کریں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اور پھر خداوند کریم نے شب بیداری یعنی رات کو جاگ کر خداوند کریم کی عبادت کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ بیان فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کو زندہ کرنا یعنی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ اپنے نفس پر قابو پانے کے اعتبار سے بہت ہی مؤثر عمل ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے نفس پر قابو پائے اور اپنے دل کو ایک جگہ جمع کر رکھے، تو اس کو چاہیے کہ راتوں کو جاگ کر جو ہے وہ عبادت کرے۔ اور بات کو درست کر دینے کے اعتبار سے بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ انسان کی زبان سے فقط حق نکلے، تو انسان کو چاہیے کہ راتوں کو جاگ کر خداوند کریم کی عبادت کیا کرے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے رب کو جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کریں، ان کے صبح و شام اپنے رب کی یاد میں مشغول رہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی کہ یہ کفار جو ناروا تہمتیں آپ پر لگاتے ہیں ان پر صبر کریں اور اچھے انداز سے آگے بڑھ جائیں کہ آپ کا پروردگار جو ہے وہ ان کفار کے لیے کافی ہے۔ پھر خداوند کریم نے کفار کے عذاب کا تذکرہ کیا اور قوم فرعون کا حوالہ دیتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے قوم فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، اور فرعون نے ہمارے رسول کی مخالفت کی تو ہم نے اس کو اپنے عذاب میں جکڑ لیا۔ پھر خداوند کریم نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا، اور آخری آیت میں خداوند کریم نے رسول اللہ کی رات کو جاگ کر عبادت کرنے کا تذکرہ کیا، اور ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو رسول اللہ کے ساتھ رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اور آخر میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ کو قرض دینے کی تاکید کی گئی، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کی تاکید کی گئی۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ مدثر ہے کہ جس کی کل 56 آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ کفار کو عذاب خدا سے ڈرائیں، اپنے رب کی بزرگی بیان کریں، اپنے جسم و جان کی طہارت کا اہتمام کریں، اور گناہوں سے بچیں اور کسی پر احسان نہ جتلائیں اور صبر اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ کفار کے لیے سخت ترین دن یعنی قیامت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کفار کو دنیا میں جو ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن وہ کفران نعمت کرتے ہیں اور اپنے رب کے دشمن بن گئے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر ہونے کی تہمت لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ کفار کے جو وہ آخری ٹھکانہ ہے وہ سقر ہے، یعنی جہنم کا ایک نام سقر ہے کہ جس کو کفار کا آخری ٹھکانہ قرار دیا گیا۔ اور پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جہنم کی جو دروغہ ہیں وہ ہم نے فرشتوں کو قرار دیا ہے تاکہ ہم اس کو کفار کے لیے فتنہ قرار دیں اور مومنین کے لیے ان کے ایمان میں اضافے کا سبب قرار دیں۔ پھر خداوند کریم نے چند قسمیں کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، اور ہر نفس جو ہے وہ اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔
پھر خداوند کریم نے اصحاب یمین اور ان کی جنت کا تذکرہ کیا کہ وہ اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے سقر یعنی جہنم میں پہنچا دیا، یعنی جو اصحاب یمین ہوں گے، جو صاحبان ایمان لوگ ہوں گے، جو جنت میں ہوں گے، وہ سوال کریں گے اہل جہنم سے کہ تمہیں کس چیز نے جو ہے وہ اس سقر میں، اس جو ہے وہ جہنم میں پہنچا دیا۔ تو جو اہل جہنم ہوں گے وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت جو ہے وہ ہم تک آ پہنچی۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آخرت میں کفار کی حالت زار کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک نصیحت ہے، پس جو نصیحت لینا چاہے وہ نصیحت لے، اور اللہ جو ہے وہ اہل تقوی بھی ہے اور اہل مغفرت بھی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ قیامہ ہے، جس کی کل 40 آیتیں ہیں۔ اس کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے روز قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں، اور ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے جو پور ہیں، ان پور کو بالکل بعینہ ہی درست جو ہے وہ دوبارہ خلق کر سکیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کرے اور فسق و فجور میں مبتلا رہے، اور وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب برپا ہوگی۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور پھر قیامت کی کچھ نشانیاں اور اس کی ہولناکی بیان کی گئیں کہ جس دن انسان کہہ اٹھے گا کہ اب راہ فرار کہاں ہے، یعنی انسان کہے گا کہ اس دن سے جو ہے وہ فرار کا راستہ کہاں ہے، تو خداوند کریم کی جانب سے ندا آئے گی کہ آج کے دن کوئی راہ فرار نہیں ہے سوائے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے، اور پھر پروردگار انسان کو اس کے اعمال سے باخبر کرے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ کسی قسم کی عدالت لگانے کی یا نامہ اعمال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بل الانسان علی نفسی بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خبر رکھتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ پچھلی زندگی جو گزار کر آیا ہے وہ کیسی گزار کر آیا ہے، لہٰذا اس دن حساب و کتاب کے لیے، فیصلے کے لیے خود انسان ہی اپنے نفس کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ وحی الہی کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اور قرآن کو جمع کرنا، اسے پڑھوانا اللہ کے ذمہ ہے، اور اس کے بیان کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ قیامت کا تذکرہ ہوا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے جو ہے وہ تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے، اور کچھ چہروں پر جو ہے وہ پھٹکار برس رہی ہوگی، اور پھر قیامت کے احوال کو خداوند کریم نے ذکر فرمایا۔ آخر میں دوبارہ اٹھائے جانے کو یاد دلاتے ہوئے خداوند کریم نے فرمایا کہ کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اسے خلق کر کے ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، یعنی کیا انسان گمان کرتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ خلق ہو گیا ہے، اور جانوروں کی طرح جس طریقے سے جانور جو وہ اس دنیا میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیا یہ انسان بھی یہی گمان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو جانوروں کی طرح خلق کیا ہے، کہ وہ اس دنیا میں آئے گا، کھائے گا، پیے گا، مر جائے گا، اور اس کے بعد اس کا کوئی دوبارہ جو ہے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ بلکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا انسان اپنی خلقت کو بھول گیا ہے کہ وہ ایک نطفہ تھا، پھر نطفے سے ہم نے جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے کو بنایا؟ تو جو خداوند کریم اس طریقے سے انسان کو خلق کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ انسان کو خلق کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً خداوند کریم دوبارہ بھی انسان کو خلق کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ انسان ہے، جس کو سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو اہل بیت اطہار کا قصیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کل 31 آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے انسان کی خلقت کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے، مادے سے خلق کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور ہم نے اس کو ہدایت کی راہ بھی دکھلا دی اور ہم نے اس کو گمراہی کی راہ بھی دکھلا دی، دونوں راستے اس کو دکھلا دیے۔ اب چاہے تو ہمارا شکر گزار بندہ بنے، اور چاہے تو ہماری نعمتوں کا کفر کرنے والا بندہ بنے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کفار کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کفار کے لیے زنجیر طوق اور شعلوں والی آگ کو آمادہ کر رکھا ہے، اور پھر نیکوکاروں کی جزا کا تذکرہ ہوا، اور پھر اہل بیت اطہار کی نظر کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ یہ اہل بیت اطہار اپنی نظروں کو وفا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور
اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کی جو برائی ہوگی وہ سب پر جو ہے وہ غالب ہوگی، سب کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ خود کھانے کی چاہت رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو اور یتیموں کو اور اسیروں کو، اور کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا فقط اور فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلایا ہے، نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے کوئی شکریہ کے ہم طالب ہیں۔ پھر اس کے بعد آخرت میں جو خداوند کریم اہل بیت اطہار کا احترام اور اکرام کرے گا اور ان کو جن نعمتوں سے نوازے گا اس کو خداوند کریم نے ذکر فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی اور کفار کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور صبح و شام اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا کہ یہ کفار جو ہے وہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور دنیا کی محبت ہی ان کی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہے، یعنی یہ ہدایت کی طرف اس وجہ سے نہیں آتے ہیں یا ہدایت کو اس وجہ سے قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کے بہت زیادہ محب ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں دنیا سے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ مرسلات ہے کہ جس کی کل 50 آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیت میں چند قسمیں کھا کر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا یعنی قیامت، وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گی، اور پھر قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا، اور پھر بیان فرمایا کہ یہ فیصلے کا دن ہوگا اور وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ پھر انسان کی خلقت کے مراحل خداوند کریم نے ذکر فرمائے، اور زمین کی خلقت کو نشانی کے طور پر خداوند کریم نے پیش کیا، اور کفار کے عذاب کا تذکرہ ہوا، متقین کی نعمتوں کو خداوند کریم نے ذکر فرمایا، اور آخر میں دوبارہ کفار کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لے رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لے لیں، آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا عذاب ہے۔ یوں اس طریقے سے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔